بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو آن لائن کلاس سبجیکٹ اسلامیات کلاس 9th۔ پیج نمبر 152 کویسچن نمبر 2 آج آپ نے کرنا ہے حدیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ یہ جو علم کا مفہوم اور علم کی اہمیت ہے یہ پچھلے کویسچن میں بھی سیم آپ نے پڑھی ہے۔ اس کو آپ اس طرح نہیں بلکہ جس طرح پچھلے کویسچن میں فرسٹ پیج پہ ہے اس طرح اس کویسچن کا آغاز کریں گے۔ یعنی کہ یہ جو لکھا ہوا علم کا مفہوم، انسانیت کا نقطہ آغاز علم اور علم کی اہمیت، یہ تینوں ہیڈنگز اور یہ تینوں جو ان میں ڈیٹیل موجود ہے، یہ آپ حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت جب کویسچن کریں گے تو اس میں بھی یہ شروع میں شامل کر دیں۔ نیکسٹ دیکھیں پیج نمبر 153 پہ وہ شروع میں جو ہے وہ آپ کویسچن کا آغاز جس طرح فرسٹ کویسچن کا آغاز ہوا تھا اسی طرح کرنے کے بعد آگے ایڈنگ دیں گے حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت، اور پھر نیچے لکھیں گے سب سے پہلے جی مذہبی فریضہ، ان کے علم حاصل کرنا مذہبی طور پہ ہم پہ فرض ہے۔ حدیث کی روح سے ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان کے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ان کا حصول جو ہے وہ اس پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ بعثت کا مقصد انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم دینے والے تھے، علم سکھانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی علم سکھایا آپ نے لوگوں کو، اس لیے آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ نیکسٹ ہے مومن کی گمگشتہ متاع گمگشتہ، علم و حکمت، حکمت دانائی کو کہتے ہیں۔ علم و حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ اس کا حقدار ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ ان کی متاع کہتے ہیں دولت کو، گمگشتہ جن کی کھوئی ہوئی دولت ہے۔ مراد یہ کہ یہ دولت مومنوں کی کھوئی ہوئی دولت ہے، اور اس لیے مومن کو جہاں سے بھی ملے وہ اس کو حاصل کرے کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے۔ آگے لامحدود علم، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ مراد یہ کہ زندگی کے آغاز سے لے کے زندگی کے اختتام تک علم کے حصول میں لگے رہو۔ اشاعت علم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ بدر کے قیدیوں میں جو قیدی پڑھے لکھے تھے فدیہ ادا نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو قیدی غزوہ بدر میں جو ہے وہ جو قیدی مسلمانوں کی قید میں تھے ان کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ فدیہ دیں تو آزادی حاصل کر سکتے تھے، اور ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ صفحہ کی درسگاہ، درسگاہ ہوتی ہے جہاں درس حاصل کیا جائے، مراد یہ کہ جہاں علم حاصل کیا جائے۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی درسگاہ صفحہ کی درسگاہ تھی، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے احاطے میں ایک چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام اکٹھے ہوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ مومن کی تشنگی، مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ کبھی بھی علم اس کے لیے کافی نہیں ہوتا علم کا حصول، بلکہ ہمیشہ اسے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ انبیاء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم و دینار نہیں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کے انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ مال و درہم و دینار سے مراد ان کی کوئی مال و دولت چھوڑ کے، روپیہ پیسے چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ان کا ورثہ جو ہے وہ علم ہوتا ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے وہ انبیاء کا وارث ہے۔ مراد یہ کہ علماء، فرشتوں کی دعا، جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کی مغفرت جن کی اس کی بخشش کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں۔
علماء امت کی شان، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی امت محمدیہ کے وہ لوگ جو کہ عالم ہیں، ان کی جو علم میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ جستجو کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ علم کے حصول کو ممکن بناتے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح انہیں قرار دیا گیا ہے۔ شہادت کا درجہ، جس نے طلب علم میں وفات پائی وہ شہید ہوا۔ طلب علم، جن کے علم کا طلب کرنا، ان کا تلاش کرنا، ان کا حاصل کرنا۔ تبلیغ کی اہمیت، بلغوا انی ولو آیات، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ ان کی علم یہ ہے کہ جو آپ نے حاصل کر لیا تو پھر آپ پہ یہ بھی فرض ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں، ان کی اس کی تبلیغ کریں، دوسروں تک وہ علم پہنچائیں۔ آخری حج کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ غَائِبًا، جو حاضر ہیں وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، معلم بن جاؤ یا متعلم، تیسری صورت اختیار نہ کرو۔ معلم جسے ہم کہتے ہیں استاد یا ٹیچر، اور متعلم اسٹوڈنٹ، شاگرد یا طالب علم کو کہا جاتا ہے۔ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علم دینے والے بن جاؤ یا علم سیکھنے والے، تیسری کوئی صورت اختیار نہ کرو۔ پس مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے، جس کی حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ اسی مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دین یہ نہیں کہتا کہ صرف دینی علم ہی حاصل کرو، دینی علم بھی حاصل کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریاتی زندگی پوری کرنے کے لیے معاشی علوم بھی حاصل کرو اور سائنسی علوم پر بھی غور و فکر کرو۔ اس کے علاوہ تاریخ پہ بھی، فلسفے پہ بھی، یعنی کہ علم کی کوئی ایک شاخ یا کوئی ایک حوالہ نہیں دیا گیا کہ اسی حوالے سے علم حاصل کرو، بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے کا جو فائدہ مند ہوں، جو کہ آپ کو کوئی نفع بخشیں۔ مراد یہ کہ آپ کو کوئی فائدہ دیں یا کوئی آپ کو اس کا کوئی اچھا اجر ملے، دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ علم حاصل کرو۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقویٰ اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ تقویٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف و ڈر، اور اللہ تعالیٰ کا خوف و ڈر رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا، اور رضائے الہی کا حصول، رضائے الہی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیا جلایا جائے۔ دیے سے دیا جلایا جائے مطلب یہ کہ آپ علم کی روشنی سے منور ہوئے ہیں تو دوسروں تک بھی اس روشنی کو پھیلائیں۔ یہ کوسچن نمبر 2 آج آپ نے کرنا ہے تیار، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے لکھ کے پھر سینڈ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔